ہر شیعہ کو آمادہ ہونا چاہیے کہ دین کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، اسلامی سرزمین کے لیے جانوں کا نذرانہ دینا یہ ضروری ہے۔ آقا امام رضا علیہ السلام انہوں نے ریان بن شبیب سے فرمایا، یا ابن شبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین ابن علی علیہ السلام۔ اے ابن شبیب، اگر تو چاہتا ہے تمہیں بھی وہی ثواب ملے جو آقا عبداللہ حسین کے ہمراہ کربلا میں شہید ہونے والوں کو ملتا ہے، حدیث آقا امام رضا علیہ السلام، جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے ان کا ثواب اگر پانا چاہتے ہو، فَقُلْ مَتَا ذَكَرْتَهُ، جب بھی حسین کو یاد کرو، جب بھی کربلا کو یاد کرو، یہ کہا کرو، یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ آرزو کیا کریں۔ آقا امام رضا سکھار ابن شبیب کو جب بھی کربلا کو یاد کرو، جب بھی آقا امام حسین کو یاد کرو، یہ آرزو کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہیں اسی ثواب میں شریک کرے خدا متعال۔ جو ثواب شہداء کربلا کے لیے خدا متعال عنایت فرمائے گا، تجھے بھی عنایت فرمائے گا۔ اہل بیت چاہتے ہیں کہ تربیت ہو جائے ان جوانوں کی، تربیت ہو جائے کہ جب آقا امام زمان کے لیے ضرورت پڑے تو یہ نوجوان حبیب ابن مظاہر کی طرح، مسلم ابن اوسجا کی طرح، عابس کی طرح، نافع کی طرح میدان عمل میں آ جائیں۔ اہل بیت یہ چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں سکھائے آرزو کرو۔ جب آپ آرزو کریں گے تو آپ میں اس چیز کی طلب بڑھ جائے گی، اور جب اس چیز کی طلب پیدا ہو جائے گی آپ میں تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ اس چیز کو حاصل کریں۔ اگر آرزو یہ شہادت ہے تو اس آرزو کو پانے کی طلب پیدا ہوگی، جب طلب پیدا ہوگی تو آپ کوشش کریں گے اس آرزو کو پائیں، جب پانے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آرزو ویسے ہی ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے تہذیب نفس کی ضرورت ہے، اطاعت خداوند متعال کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آقا امام حسین کے عاشق ہونے کی ضرورت ہے، امامت و ولایت کے زیر سایہ آگے بڑھنے، مثلا اپنی تربیت کریں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ شہداء کربلا میں شامل ہو جائیں، شہداء ظہور میں شامل ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ یہ آرزو زائر کی تفکر عاشورائی کی نشانی ہے، یا لیتنا کنا معکم، یعنی اس کی فکر عاشورائی ہے، یعنی فکر حسینی ہے۔ فکر حسینی کیا ہے؟ اصلاح امت ہے۔ فکر آقا امام حسین کیا ہے؟ حق کی برپائی ہے، حکومت حق کی جو ہے اس حکومت حق کا قیام ہے، باطل کی نابودی ہے، نظام ولایت کا قیام ہے، نظام امامت، یہی ہے فکر حسینی۔ اگر عبداللہ حسین کیا چاہتے؟ یہی چاہتے ہیں۔ یہ آرزو ممکن ہے کہ انسان کو اس قدر تیار کرے کہ انسان کو میدان عمل تک لے آئے۔ آرزو کرتے رہیں، خداوند متعال بھی نصرت فرماتا ہے، اس شخص کی نصرت فرماتے آمادگی میں، خدا بھی آپ کی مدد کرے گا کہ آپ آمادہ ہو جائیں گے اس کام کے لیے، اور زمینہ فراہم کرے گی یہ آرزو کہ منتظرین آقا امام زمان علیہ السلام کی تربیت ہو جائے، زمینہ فراہم کرے گا۔ اور پھر دعائے عہد جیسی دعاؤں میں جس طرح سے التجا کرتے ہیں منتظرین کہ والمستشہدین بین یدی، پروردگارا مجھے شہدائے ظہور میں قرار دے، مجھے آقا امام زمان کے رکاب میں شہید ہونے والوں میں سے قرار دے۔ یہ ایک آرزو ہے۔ تو جنہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے وہ دعائے عہد میں جملے کو نہ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ تربیت ہو جائے تو پڑھیں، کم از کم اپنی تربیت کے لیے پڑھیں۔ خدایا میں پڑھتا ہوں، مجھے تیار کر دے، میرے اندر یہ زمینہ فراہم کر دے کہ میں خود کو آمادہ کروں اپنے زمانے کے امام کے لیے، فرزند آقا امام حسین کے لیے۔ دیکھیں کربلا کی تکمیل کے لیے آقا امام زمان کا ظہور ہے، بعثت کی تکمیل کے لیے ظہور ہے، غدیر کی تکمیل کے لیے ظہور ہے، ارسال رسول کی تکمیل کے لیے آقا امام زمان ظہور فرمائیں گے، انزال کتب سماوی کی تکمیل کے لیے آقا امام زمان ظہور فرمائیں گے، یعنی تمام انبیاء و اوصیاء کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آقا امام زمان ظہور فرمائیں گے۔ یہ عزاداری اگر اسی جو ہے ظہور کی راہ میں نہ ہو تو بیکار ہے۔
ظہور آقا امام زمان کے لیے جوانوں کو تیار ہونا چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے۔ دعائے احد میں آپ کو سکھایا کہ آپ یہ ہر روز صبح نماز کے بعد آپ یہ آرزو کیا کریں، والمستشہدین بین یدی، پروردگارہ مجھے آقا امام زمان کے ہمراہ شہید ہونے والوں میں قرار دے، مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو ان کے ہم رکاب ہو جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آقا امام زمان کے ہم رکاب ہونا اور جہاد کرنا، پھر درجہ شہادت پہ نائل ہونا بالا ترین توفیق الہی ہے، بالا ترین توفیق الہی۔ اس کے لیے انسان آرزو کرے، دعا کریں، انسان دعا کرے خدا متعال، خدا یہ بالا ترین توفیق ہے، یہ مجھے دیں، خدا متعال عنایت فرمائے گا۔